السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں 14 نیوز ایچ ڈی۔ آج خبر شامل کرتے ہیں اسمبلیال سے۔ کنال سٹی سیالکوٹ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی حلقہ پی پی 52 اسمبلیال میں رکن صوبائی اسمبلی چودھری ارشد جاوید وڑائچ صاحب مرحوم کی رہائش گاہ پر آمد۔ انہوں نے مرحوم چودھری ارشد وڑائچ کی بیٹیوں ہنا ارشد وڑائچ اور زینہ مصطفیٰ وڑائچ سے تعزیت کی۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف کی مرحوم ارشد جاوید وڑائچ کے ایصال ثواب کے لیے فاتحہ خوانی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی سوگوار خاندان کے لیے صبر و جمیل کی دعا۔ چودھری ارشد وڑائچ مرحوم شرافت کی سیاست کا پیکر تھے۔ مریم نواز شریف چودھری ارشد جاوید وڑائچ کی سیاسی و سماجی خدمات کو تادیر یاد رکھا جائے گا۔ اس موقع پر سینئر وزیر مریم اورنگزیب، دیگر صوبائی اسمبلیوں، قومی اسمبلی کے ممبران اور چیف سیکرٹری بھی موجود تھے۔ اللہ پاک مرحوم کو کروٹ کروٹ جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ سید انجم بخاری، 14 نیوز سمبلیال۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں 14 نیوز ایچ ڈی۔ ناظرین خبر شامل کرتے ہیں سیالکوٹ سے۔ معروف عالم تینوں ممبر ضلعی امن کمیٹی سیالکوٹ مولانا محمد اقبال گمن نے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر سے دلوں کو راحت و سکون ملتا ہے۔ یہ ایسے لازوال ذکر ہیں کہ جو دنیا میں بھی کام آتے ہیں اور آخرت میں بھی بخشش کا ذریعہ ہے۔ ذکر خدا اور ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجڑے ہوئے دلوں کی نئی دنیا آباد ہوتی ہے اور انسان میں حقیقی انسانیت جنم لیتی ہے۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے گزشتہ روز ماچی کھوکر میں معروف مقامی صنعت کار اور سماجی رہنما میاں فیصل شہزاد کی جانب سے ماہانہ محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کرتے ہوئے کیا۔ اس موقع پر خلیفہ مجاز گھمکول شریف پیر صوفی مظہر حسین نقشبندی، ایوارڈ یافتہ کلین اینڈ گرین پاکستان کے قومی چیمپئن محمد اشفاق نظر، صوفی محمد یونس، قاری محمد ریاض صدیقی، قاری وسیم اتاری، خان امیر خان، ملک محمد شبیر افتخار بٹ، چودھری آفاق نظر اور دیگر بھی موجود تھے۔ محفل کے اختتام پر پیر صوفی مظہر حسین نقشبندی نے ملک کی سلامتی اور استحکام اور عالم اسلام کی فتح و نصرت کے لیے اجتماعی دعا کروائی۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ مسکان گیلانی، 14 نیوز سیالکوٹ۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں 14 نیوز ایچ ڈی۔ ناظرین خبر شامل کرتے ہیں سیالکوٹ سے۔ پنجاب ٹیچرز یونین کے ضلعی صدر محمد اصغر کاہلو نے کہا ہے کہ پاک وطن کا دفاع کرنے اور بھارتی جارحیت کا جواب دینے کے لیے پوری قوم پاک فوج کے شانہ بشانہ کھڑی ہے۔ مقبوضہ کشمیر میں 9 لاکھ بھارتی فوج نے ظلم و ستم کا بازار گرم کر رکھا ہے اور اب پہلگام کا واقعہ خود کروا کر بھارت مقبوضہ کشمیر میں اپنی ریاستی دہشت گردی اور ظلم و ستم کو چھپانا چاہتا ہے۔ اس واقعہ کا پاکستان پر جھوٹا الزام مودی حکومت کی دہشت گردانہ ذہن کی عکاسی کرتا ہے۔ پاکستان پر الزام تراشی بھارت کا پرانا وتیرہ ہے۔ پنجاب ٹیچرز یونین کے ضلعی صدر محمد اصغر کاہلو نے مزید کہا کہ پاک فوج اور پاکستانی عوام مادر وطن کے چپے چپے کا دفاع کرنا بخوبی جانتی ہے۔ مودی کا جنگی جنون خود بھارت کی بربادی کا سبب بنے گا اور بھارت کو ہر محاذ پر منہ کی کھانی پڑے گی۔ انہوں نے کہا کہ بھارت ایک عالمی دہشت گرد اور دنیا کے امن کو تباہ کر رہا ہے۔ مودی حکومت کا پاکستان کے خلاف جنگی جنون ہندوستان کو تیزی سے اپنے آخری انجام کی طرف لے جا رہا ہے۔ پوری پاکستانی قوم بھارتی آبی دہشت گردی کی بھرپور الفاظ میں مذمت کرتی ہے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ محمد کاظم جعفری، 14 نیوز سیالکوٹ۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں 14 نیوز ایچ ڈی۔ ناظرین خبر شامل کرتے ہیں سیالکوٹ سیکٹر میں بڑی کامیابی، پاک فوج نے بھارتی فوج گرفتار کر لیا۔ سیالکوٹ کے محاذ پر پاک فوج نے ایک اور کارنامہ انجام دیتے ہوئے بھارتی جارحیت کا منہ توڑ جواب دیا۔ اطلاعات کے مطابق پاکستان کی جانب سے بھارت کی بارڈر سیکیورٹی فورسز BSF کے ایک مسلح افراد کانسٹیبل PK سنگھ کو گرفتار کر لیا۔ یہ بھارتی فوجی سیالکوٹ سیکٹر کے قریب مشکوک حرکات میں ملوث تھا اور اس کے قبضے سے اسلحہ بھی برآمد کیا گیا۔ اس وقت کانسٹیبل PK سنگھ پاک فوج کی تحویل میں ہے، جہاں اس سے تفتیش جاری ہے۔ یہ گرفتاری بھارت کے جارحانہ عزائم کے منہ پر تماچا ہے اور پاک فوج کی مستعدی کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ دفاع وطن کے محافظوں نے ایک بار پھر دشمن کے عزائم خاک میں ملا دیے ہیں۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ سید انجم بخاری، 14 نیوز سیالکوٹ۔ دفتر خارجہ نے کہا ہے کہ پاکستان اور اس کی مسلح افواج اپنی خود مختاری سرحدوں اور عوام کے دفاع کے لیے مکمل طور پر تیار ہیں۔ ترجمان دفتر خارجہ نے ہفتہ وار بریفنگ میں بتایا ہے کہ پاکستان انڈس واٹر ٹریٹی کو معطل کرنے کے بھارتی فیصلے کو سختی سے مسترد کرتا ہے۔ پانی پاکستان کے لیے زندگی اور موت کا مسئلہ ہے۔ اگر بھارت نے پانی روکنے یا رخ موڑنے کی کوشش کی تو یہ جنگی اقدام تصور ہوگا۔ ترجمان کے مطابق ہم سندھ طاس معاہدے پر اپنی پالیسی کا اعادہ کرتے ہیں۔ یہ معاہدہ 250 ملین افراد کی زندگی کا معاملہ ہے۔ ترجمان شفقت علی خان نے کہا ہے کہ بھارت کے غیر ذمہ دارانہ رویے کے پیش نظر پاکستان تمام دو طرفہ معاہدے بشمول شملہ معاہدہ معطل کرنے کا حق محفوظ رکھتا ہے۔ ترجمان کے مطابق گزشتہ روز نیشنل سیکیورٹی کونسل کا اہم اجلاس ہوا، جس میں بھارت کی طرف سے دیے گئے بیان میں موجود درپردہ دھمکی کی بھی شدید مذمت کی گئی۔ اجلاس میں عالمی برادری کو بھارت کے بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی، بیرون ملک قتل کی وارداتوں اور دہشت گردی کے واقعات کا نوٹس لینے کا مطالبہ کیا گیا۔ پاکستان کی جانب سے بھارتی ملکیت اور بھارتی آپریٹڈ ایئر لائنز پر اپنی فضائی حدود فوری طور پر بند کرنے کے اعلان کے بعد متحدہ عرب امارات UAE اور بھارت کے درمیان پروازوں کو تاخیر اور
طویل راستوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ انڈیا نے غیر ملکی میڈیا کو جاری ایک بیان میں تصدیق کی ہے کہ شمالی امریکہ، برطانیہ، یورپ اور مشرق وسطیٰ کے لیے یا وہاں سے آنے والی کچھ پروازیں اب متبادل طویل راستہ اختیار کریں گی۔ ایئر انڈیا کے بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ وہ اپنے مسافروں کو اس غیر متوقع صورتحال سے پہنچنے والی زحمت پر افسوس کا اظہار کرتا ہے جو ان کے کنٹرول سے باہر ہے۔ یہ فضائی پابندی اس وقت عائد کی گئی ہے جب مقبوضہ کشمیر کے علاقے پہلگام میں 26 بھارتی سیاحوں کے قتل کے بعد پاکستان اور بھارت کے درمیان تناؤ بڑھ گیا ہے۔ پاکستان کی جانب سے بھارت پر فضائی حدود کے استعمال کی پابندی مصروف ترین فضائی راستوں میں سے ایک کو شدید متاثر کر سکتی ہے۔ دبئی، ابوظہبی اور شارجہ سے دلی، ممبئی اور بنگلورو جیسے بڑے بھارتی شہروں کے روزانہ کی کئی پروازیں پاکستانی فضائی حدود سے گزرتی ہیں تاکہ مختصر راستہ اختیار کیا جا سکے۔ فضائی حدود کی بندش کے بعد یو اے ای میں کام کرنے والی تمام بھارتی ایئر لائنز ممکنہ طور پر بحیرہ عرب کے اوپر یا جنوبی سمت میں طویل راستے اختیار کرنے پر مجبور ہوگی، جس سے پرواز کا وقت 2 گھنٹے تک بڑھ سکتا ہے۔ عمران خان سے ملاقات نہ ہونے پر دائر کی گئی توہین عدالت کی درخواست کون سنے گا؟ اس حوالے سے تاحال کوئی فیصلہ نہیں ہو سکا۔ پی ٹی آئی رہنما اور اپوزیشن لیڈر عمر ایوب بانی، چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کی بہن علیمہ خان، بیرسٹر گوہر اور دیگر اسلام آباد ہائی کورٹ پہنچے، جہاں سابق وزیر اعظم اور پارٹی کے بانی چیئرمین عمران خان سے ملاقات نہ ہونے پر عدالت کی درخواست دائر کی گئی تھی۔ ذرائع کے مطابق اڈیالہ جیل میں ملاقات سے متعلق توہین عدالت کی درخواست کون سنے گا، اس سلسلے میں تاحال فیصلہ نہیں ہو سکا۔ جسٹس انعام امین منہاس نے گزشتہ روز فائل واپس بھیج دی تھی، جس کے بعد فائل رجسٹرار آفس کے مختلف برانچز میں گھوم رہی ہے۔ پی ٹی آئی قیادت جیل ملاقات کا کیس مقرر کروانے کے لیے عدالت میں موجود ہے۔ ملیریا کے عالمی دن پر وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے کہا ہے کہ 25 اپریل 2025 ملیریا کا عالمی دن ہے، جو بین الاقوامی سطح پر عملی اقدامات، ملیریا کے خاتمے اور قابل علاج بیماری کے خلاف جنگ میں آخری حد تک جانے کے عزم کی